اسلامی تعلیمات میں اِثار کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسلام ہمیں ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی، کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے ایثار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایثار کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ آج جو ہمیں اپنے معاشرے میں ایک کشمکش نظر آ رہی ہے، جو ایک نفسا نفسی نظر آ رہی ہے، ہر انسان اپنے مفاد کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر انسان اپنے سیاسی اغراض کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارے مزاج سے ایثار نکل گیا، ہمدردی نکل گئی، جبکہ اسلامی تعلیمات میں ایثار کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی، اس میں ایثار کی خصوصی تربیت تھی، ایثار کی اعلیٰ تعلیم تھی۔ صحابہ اکرام کی طبیعتوں میں، مزاجوں میں ایثار تھا۔ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے مجھ سے زیادہ میرے بھائی کا بھلا ہو جائے، مجھ سے زیادہ فلاں کی خیر ہو جائے۔ ایک دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ صحابہ اکرام کا مزاج تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو ہمیں اپنے مزاج میں ایثار لے کر آنا ہے، ہمیں اپنے محلے میں ایثار کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے معاشرے میں ایثار کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارے ملک میں ترقی ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کا تعلق مضبوط ہو، تو ہمیں اسلامی تعلیمات یعنی ایثار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ وہ مشہور واقعہ میرے ذہن میں آیا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کا وقت ہے، بھئی کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر لے جا کر اس کا اکرام کرے؟ کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے، اس کے اکرام کا بندوبست کرے، اس کے قیام کا بندوبست کرے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ مہمانان رسول ہے، یہ مہمان رسول ہے، یا رسول اللہ آپ کا مہمان سر آنکھوں پر، میں ان کا اکرام کروں گا۔ لہٰذا اس صحابی کے وہ مہمان ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ صحابی رسول اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو لے کر اپنے گھر پر لے جاتے ہیں، جا کر کمرے میں بٹھایا، اور اندر جا کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا بندوبست ہے، کتنا بندوبست ہے؟ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کر آیا ہوں، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے۔ بیوی نے کہا، یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ ہمارے نبی کا مہمان آج ہمارے گھر میں ہے۔ لیکن وہ خاتون کہنے لگی، صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا اتنا ہے کہ وہ یا تو ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے پورا ہوگا، یا پھر مہمان کے لیے پورا ہوگا۔ کھانا کم ہے، کھانا مکمل نہیں ہو سکتا، آج ہمارے پاس اتنا ہی کھانا ہے۔ اب آپس میں سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کھانا بھی مکمل نہیں ہے، اور نبی کا مہمان ہے، ان کو کھانا بھی پیٹ بھر کر کھلانا ہے۔ لہٰذا اب آپس میں غور و فکر کیا۔ شوہر اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ یوں کرتے ہیں، کھانا ہم کمرے میں لگا دیتے ہیں، اور جب کھانا ہم شروع کریں گے اس وقت میں کسی بھی طرح اشارے سے وہ دیا جو روشنی حاصل کرنے کے لیے جلا ہوا ہے اسے میں بجھا دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر وہ صحابی رسول خود کھانا نہ کھاتے تو مہمان کو یقیناً اعتراض ہوتا کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، میں اکیلا کھا رہا ہوں۔ مہمان یہی کہے گا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ چنانچہ میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یہ تدبیر کریں گے کہ کھانا لگا دیا جائے گا، جب کھانا شروع کریں گے دیے کو بجھا دیا جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کھانا تناول کرتے رہیں گے، مہمان کھانا کھاتا رہے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ میرا میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے، اور ہم اپنا ہاتھ روک لیں گے، مہمان کا یوں کھانا مکمل ہو جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، کیونکہ کھانا کم ہے۔ اسے ایثار کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، کھانا لگا دیا گیا۔ کھانا اتنی مقدار میں تھا کہ یا تو مہمان کا پیٹ بھرتا یا میزبان کا پیٹ بھرتا۔ کھانا لگانے کے بعد کھانا شروع کیا، مہمان نے بھی کھانا کھانا شروع کیا، میزبان نے بھی شروع کیا، اور بہانے سے اشارے سے دیے کو بجھا دیا۔ اندھیرا ہو گیا۔ اب مہمان یہ سمجھ رہا
رہا ہے کہ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے، لیکن میزبان نے ہاتھ روک لیا، صحابی رسول نے ہاتھ روک لیا، اور مہمان کھانا کھا رہا ہے، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور اس طرح رات مکمل ہوئی۔ صبح فجر کی نماز میں وہ صحابی رسول اپنے مہمان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین وحی بھیج چکے تھے، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر بھیجا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ صحابی رسول آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس رات والے عمل کو پسند فرمایا، اللہ نے تمہارے اس عمل پر قرآن بنا کر نازل کیا، تمہاری وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، تم نے اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دی تھی، لہٰذا تم خوش نصیب ہو کہ اللہ کا قرآن تمہاری شان میں نازل ہوا ہے۔ یہ واقعہ میرے بھائیوں ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ ہم بھی اگر اسی انداز میں ایثار کی اعلیٰ مثال قائم کرنے والے بن جائیں، ہم بھی ایثار کو اپنانے والے بن جائیں، تو یہ ہماری آپس کی ناچاکیاں، چپقلشیں اور یہ کشمکش اور یہ نفسا نفسی یہ ختم ہو جائے۔ آج ایثار نہیں ہے، اس لیے آج ہمیں یہ کشمکش نظر آ رہی ہے، اس لیے آج کے بعد مجھ سمیت ہم سب یہ تہیہ کریں کہ ہم نے ایثار کو اپنانا ہے، اپنے محلے میں دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے، ایثار پر گامزن ہونا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ ایثار والا بن جائے، ہمارے حکمران ایثار والے بن جائیں، ہمارے آفیسران ایثار والے بن جائیں، ہماری رعایا ایثار والی بن جائے، اگر سب کے مزاجوں میں انفرادی اور اجتماعی ایثار پیدا ہو جائے تو یقیناً ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہمارے معاشرے کی ترقی ہو جائے، یقیناً آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، آپس میں بھائی چارگیاں پیدا ہو جائیں، اخوت پیدا ہو جائے، محبتوں کا سما ہو جائے، یہ ساری افراتفری ختم ہو جائے گی۔ اس واقعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دوسروں کو بھی یہ سبق دیں کہ ہمیں ایثار والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایثار کے اس عظیم عمل کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ایثار کی صفت سے متصف ہونے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔